بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چیلنج فرام آدم علیہ السلام ٹو محمد پیس بی اپان ہم میں ایپیسوڈ دوسری ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ۔ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی جس کے لیے انسان عرصہ دراز سے سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کب دنیا میں آئے، کیا ہوا، کس مٹی سے ان کو بنایا گیا، رنگ کیسا تھا اور مٹی کہاں سے لائی گئی، شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جنت سے کیوں نکالے گئے، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد کیا واقعات اور قصے رونما ہوئے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بخاری شریف میں ایک بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور فرمایا، ہمیں آپ سے علم لینا ہے، ہمیں بتائیے کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں، صرف اور صرف عرش تھا جو اللہ کا عرش تھا، اور وہ پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے تمام آنے والے حالات و واقعات پہلے سے تقدیر کی شکل میں لکھ چکے تھے، یعنی کہ گویا اللہ نے پہلے قلم بنایا اور اس کو کہا چل، اور وہ چلتا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن امیر بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ زمین آسمان کی پیدائش سے 50 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ چکی گئی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اے ہریرہ، ہفتے کے دن مٹی، اتوار کے دن پہاڑ، سوموار کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف و مصائب، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن چوپائے، اور جمعے کے دن عصر رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ فرماتے ہیں سورۃ ہجر آیت نمبر 27، اور اس سے پہلے جنات کو نور والی آگ سے پیدا کیا۔ گویا کے وعدے کے مطابق آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق دنیا پہ آباد تھی وہ جنات تھے، لیکن وہ شر و فساد اور خون خرابہ میں اتنے لگ گئے کہ اللہ پاک نے ایک عظیم فرشتوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے ان پر فتح حاصل کی، اور یہ بھاگ گئے۔ یہ درختوں کے نیچے، سمندروں کے نیچے اور جنگلات میں چھپ کر پناہ انہوں نے حاصل کر لی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے فرشتوں سے کہا، جس میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائیں۔ حکم خداوندی، آپ زمین پر اتر کر ایک مٹھی اٹھائی، زمین سے مٹی کی اوپر پر چپکنے کی مان آپ کی مٹی میں آ گئی پورے روئے زمین سے، جس میں 60 رنگوں کی مختلف کیفیت والی مٹی تھی، یعنی کہ سرخ و سفید، نرم و سخت، سرخ و زرد، بہترین اور شیرین اور ترش، نمکین اور پھیکی وغیرہ۔ پھر ان کو مختلف باندوں سے گوندنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد جب یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد یہ گارا بن گئی، اور پھر یہ خشک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا نام آدم رکھا، اور آدم کا جسم گونتی ہوئی مٹی کے گارے سے بنایا جو خشک ہو کر ایسے پختہ تھا جیسے اندر سے خالی ہو۔ خلا پر مشتمل یہ جسم نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس یہ مٹی کا ایک بے جان، بے حس و حرکت پتلا، ایک ناقابل ذکر شے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے خلا میں اپنی روح پھونک دی تو روح کے داخل ہوتی ہی مٹی کی خط گوش پوست کے جاندار جسم میں بدل گئی، اور انسان دیکھنے، سننے اور بولنے لگ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پتلا بنا کر جنت کے سامنے رکھا تو فرشتوں کی جماعت در جماعت دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی ایسی مخلوق نہ دیکھی نہ سنی۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ جا، داخل ہو جا۔ جب وہ آپ کی نتلوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے آپ کے الحمدللہ کہنے پر آپ کو جواب دیا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ پاک نے جب یہ کہا اور روح آپ کے پورے جسم میں پہنچ گئی تو آپ ٹھہر گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف بخشے تھے۔ ایک تو آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور علم عطا کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب ایک انسان بن گیا،
آدم کی شکل میں اور اس میں روح پھونک دی گئی، تو آپ نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے یہ انسان کی شکل میں ایک مخلوق بنائی ہے، تو آپ سب اس کو سجدہ کرو، جس پر تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے بغض اور حسد رکھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ یہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس دختاری پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ شیطان ڈھیٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی، ہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائشیں صحیح معنوں میں تو تبھی ہو سکتی ہیں جب وہ شیطان کے اثرات کر بچ کر دکھائیں اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کیے رکھیں۔ اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دی گئی اور صلاحیت بھی۔ شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہاں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخل کر دیا اور تمام نعمتیں اور تمام آرائشیں کی کھلم کھلو ان کو اجازت دے دی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی مانوس لگتے، لیکن کبھی کبھی بہت ہی زیادہ افسردہ دکھائی دیتے۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام افسردہ ہیں تو انہوں نے ان پر نیند کا غلبہ کر لیا، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی پسلی کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے پاس پسلی کے قریب حضرت حوا کو دیکھا تو پوچھا، آپ کون ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا، میں عورت ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے باعث پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ ہنسی خوشی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے صلاحیت دی تھی کہ وہ دوسروں کو خوش و خرم ایک دوسرے کا ساتھ رہ سکیں، پر اللہ پاک نے جنت میں دونوں کو داخل کرتے ہوئے ایک خاص ہدایت کی تھی اور ایک ایسے درخت کا پھل کھانے پر منع فرمایا تھا کہ اس کی ممنون ہے، اس کے علاوہ جو دل چاہے تم جنت میں کھاؤ پیو پہنو اور آرام و عیاش حاصل کرو۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس کے دماغ میں ڈالا کہ یہ پھل کھا لو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب آدم حوا نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت کا اخراج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، بہت معافیاں مانگی اور اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ معذرت کے ساتھ پیچھے بہت شور ہے۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری گستاخی کو معاف فرمائیے۔ جب اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر سنا تو انہوں نے کہا، اے آدم، تم نے یہ نام کہاں دیکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی اور میں ٹھہرا تو میں نے زمین کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یقیناً یہ کوئی ایسی پاک و مبارک ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی معافی کو قبول کیا اور ان کو دنیا میں جانے کا حکم دیا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں ان کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصد اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں اس واقعے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو یہاں بہت جنت جیسی نعمتیں اور آرائشیں تو نہ تھیں، پھر بھی یہ دنیا انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ کھانے پینے، ستر پوشی اور رہنے سہنے کے وسائل جہاں میسر تھے، خالق کائنات نے اس پہلے انسان کو اس وسائل کے استعمال کی تربیت بھی دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے دانے لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں کاشت کر کے اناج حاصل کیا، اسے پیسا اور گوندھ کر روٹی تیار کی۔ حضرت آدم حوا کی اولاد ہوتی تو اس میں نکاح کا سلسلہ بھی یوں ہوتا اور اولاد کی آوائش بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اماں حوا کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ جو جڑواں بچے ہوتے وہ ہمیشہ بہن بھائی تصور کیے جاتے، اور جو الگ بہن یا بھائی پیدا ہوتا اس کو کزن تصور کیا جاتا، کیونکہ اس سے ہی نکاح کا ایک سلسلہ ہوتا۔
دنیا میں آنے کے چند سو برس بعد اولاد آدم نے خالق کی بنیادی سبق کو بھی بھلا دیا، جو آنے والے ایک ساتھ کو آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، وہاں سے آپ مکہ پھر شام اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سلوم جزیرے سر اندلیب میں اوز نامی پہاڑی ہے، جہاں آپ کے قدموں کے نشانات ہیں، جس کو آدم کے قدم کے نشان سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کی حدود میں آ چکا ہے۔ روایات کے مطابق آپ کے پیر کے نقش کی وجہ سے کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ دوسری بڑی چوٹی سری لنکا کی کوہ آدم کے نام سے ہی مشہور ہے۔ مقام پر لے آئے جہاں سے زمین ہی جبرائیل پر مار کر جب آپ آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد رکھی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ زرتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا لی گئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے بعد وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی شکل میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے اور دعا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی وفات کے واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی نماز جنازہ بھی پڑھی، پھر فرمایا کہ حضرت آدم کو انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب قبور کے پاس رکھا اور ان مسجد حیف میں دفن کیا۔ اس سے ابن ابا اسار روایت کرتے ہیں کہ حضرت عروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنتی کپڑے اور خنوط لائے۔ فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا اور انہیں باب کعبہ کے پاس رکھا۔ جبرائیل امین نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر فرشتوں نے انہیں اٹھایا اور ان کی تدفین مسجد حیف میں کی گئی۔ اسے ابن جوزی، ابن عساکر اور ناصر الدین و مشکی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ امام ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ دھب نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ابو قبیس کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ اس جگہ کو غار القنس سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس نے ابی قتیبہ غینی طرفی اہمومی نے بیان کیا ہے۔ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبہ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے۔ دار الاندہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد با سعادت ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا ہے۔ یہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کے شب و روز گزرے۔ اسی جبل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے تھے اور اسی کے دامن میں دفن ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو اور ڈرتے رہو۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کو جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیوں نہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اس کو جوڑ دے گا تو اسی طرح ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت کرو۔ یہاں اللہ پاک کی قدرت اور شان پر انسان اللہ اکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر انسان ذرا سوچے تو اللہ نے کیسے مخلوق بنائی ہے کہ اس کے لیے مرد عورت کا ہونا بھی ضروری نہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر عورت کی ضرورت بھی نہیں، ان کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرمایا، پھر مرد کی ضرورت بھی نہیں، حضرت
مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی وہ قدرت ہے جس پر انسان دغ رہ جاتا ہے اور سمن بکمن عمین کہتا ہے کہ بے شک سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو یقیناً آپ کے علم میں بہت کم ہوں گی یا ہوں گی بھی نہیں۔ ایپیسوڈ سیکنڈ کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور آنے والی ایپیسوڈ جو انشاءاللہ کل آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کی جائے گی، اس میں ہم آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ قابیل اور حابیل کا قصہ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ ہماری اگلی قسط حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا۔ آنے والی قسط میں حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ہم وہ قصہ بیان کریں گے جو یقیناً آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ اس قصے کے بعد ہم ان کی اولاد کا ذکر کریں گے، قابیل، حابیل اور شیش علیہ السلام۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جس کو انبیاء کرام کی ہجری بھی کہا جاتا ہے، جو جیسے جیسے تاریخ بتاتی ہے اسی تاریخ سے چل کر آپ کے معلومات میں اضافہ کیا جائے گا۔ آپ بھی سنیے، اپنے بچوں اور بزرگوں کو بھی سنائیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو پہنچے۔ معذرت کے ساتھ ناظرین کرام کی اس ریکارڈنگ کے دوران کافی باہر کا شور آ رہا تھا۔ امید کروں گی کہ آئندہ کسی ایسی جگہ پر سکون سے بیٹھوں جو آپ کے لیے بھی کسی دخل کا باعث نہ بنے، اور میرے لیے بھی سکون سے آپ تک اتنی معلومات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یقین جانے کہ یہی مطالبہ کر کے بہت سی کتابوں کا نچوڑ لے کر آپ تک ایتھنٹک نیوز پہنچانے ہمارا فرض ہے، کیونکہ تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو بہت سی خبریں اور بہت سی قصے اور بہت سی کہانیاں ملیں گی، لیکن ان کا ایتھنٹک ہونا کہیں سے ظاہر نہیں ہے۔ میں نے کافی مطالعہ کر کے اپنی یہ کاوش آپ تک پہنچائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں گے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کر دیجیے، جو حوا علیہ السلام کے بارے میں وہ بہت سی معلومات جو آپ کو ابھی پتہ نہیں ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔